السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ کچھ چٹ چیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے سوشل کنڈیشننگ یا سوشل پروگرامنگ کا نام شاید سنا ہو، سائیکالوجی میں، سوشل سائنسز میں۔ سوشل پروگرامنگ، سوشل کنڈیشننگ کہتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کوڑا کاغذ ہوتی ہے، بالکل چٹیل، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس پہ، اور پھر وہ جو بڑا ہوتا ہے اس کورے کاغذ پہ لکھائی شروع ہوتی ہے۔ یہ لکھائی کون کرتا ہے؟ اس کے حالات، اس کے ارد گرد کے لوگ، اور جو زندگی میں وہ ڈفرینٹ سچویشنز میں سے گزرتا ہے، اپنے وزڈم کے ساتھ وہ اس کے اوپر لکھائی کرتا ہے۔ سب انسان وقت کے ساتھ ایوالو کرتے ہیں، کوئی بندہ ساکن نہیں رہتا۔ ہم سب وی چینج فار بیٹر اور ورس، وی آل چینج۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ کامیابی کیا ہے تمہارے لیے۔ کامیابی یہ ہے تم پڑھو گے، بڑے آدمی بنو گے، انڈسٹری لگاؤ گے، سی ایس ایس کرو گے، ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، ایم بی اے کرو گے، تو ہر طرف تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور وہ اس کو ذہن میں لے کے آگے چلتا ہے۔ جو قابل ہوتے ہیں وہ اچیو کر جاتے ہیں، اور وہ اسی سوشل پروگرامنگ، سوشل کنڈیشننگ کے تحت آگے کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں سب کچھ فیڈ ہوا ہوتا ہے۔ جو ایوریج ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے نمبر لینا۔ ہر انسان ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے، اپنے طریقے سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہر بچہ میتھس میں اچھا نہیں ہوگا، ہر بچہ سائنس میں بھی اچھا نہیں ہوگا، ہر بچہ آرٹس میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہر انسان یونیک کیپیبلٹیز اور ٹیلنٹس کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو جو نہیں کر پاتے وہ پچھتاتے ہیں۔ زندگی چلتی ہے، کوئی مالی طور پہ سوشلی کامیاب ہو جاتا ہے، سٹیٹس بنا لیتا ہے، کوئی نہیں بنا پاتا۔ پچھتاوے ہوتے ہیں، یا پھر مزید کی آرزو کامیاب لوگوں کے لیے۔ لیکن اس ساری سٹرگل میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اصل میں کیا ہیں؟ کیونکہ نیچر انسان کو خدا بھیج دیتا ہے۔ ہر بچہ اپنی نیچر لے کے آتا ہے، نیچر کچھ اور ہے۔ آپ کے آبجیکٹیوز بدل سکتے ہیں لائف میں، آپ کی سوچ، آپ کی ہابیز چینج ہو سکتی ہیں، آپ کی پریفرنسز چینج ہو سکتی ہیں، لیکن ایک نیچر ہوتی ہے نا، انیٹ نیچر انگریزی میں جسے کہتے ہیں، وہ انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور پھر کچھ انسان کے اندر دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں ہمیشہ، لیکن شاید وہ کبھی غور نہیں کرتا کہ میں یہ بھی تھا۔ جب آپ 40 کراس کرتے ہیں، 45 کی طرف آتے ہیں، 45 مڈ 40s کو ہٹ کرتے ہیں، تو آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کیا کیا۔ زندگی آدھی سے زیادہ گزار لی۔ اب ناؤ آئی ایم آن دا ورج آف لائک اینڈنگ مائی لائف اینی ٹائم، لائک کہیں پہ میرا خاتمہ ہو جائے مجھے نہیں پتہ، مجھے کوئی بیماری لگ جائے مجھے نہیں پتہ، اللہ اپنے پاس اوپر بلا لے مجھے نہیں پتہ۔ لیکن وہ ایک ٹوائلائٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا، مڈ 40s میں، وین یو ریفلیکٹ اینڈ یو لک بیک ان ہائنڈ سائٹ، اور آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا۔ اور کہیں آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جو سب کچھ کیا ہے شاید یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اوریجنلی میں کچھ اور تھا۔ شاید آپ آرٹسٹ بننا چاہتے تھے، شاید آپ راک سٹار بننا چاہتے تھے، شاید آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ اصل میں انجینئر بننا چاہتے تھے، شاید آپ بائکر بننا چاہتے تھے، شاید آپ ماؤنٹینئر بننا چاہتے تھے، لیکن دنیا کی دوڑ میں آپ یہ ساری چیزیں بھول گئے، پیچھے رہ گئیں آپ سے۔ اور پھر جب آپ کو یاد آیا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اور آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی تو گزر چکی تھی۔ اور اس مومنٹ پہ آ کے کئی لوگ ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ میں نبھاؤں گا، لیکن میں اپنے آپ کو ری ڈسکور کروں گا۔ اس ڈیسائیڈنگ مومنٹ میں انسان کہتا ہے میں اپنے آپ کو ری ڈسکور کروں گا، میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا تھا، جس کی میری بچپن سے خواہش تھی۔ کہیں کہیں میں اظہار بھی کرتا تھا، لیکن زمانے کی دوڑ میں بھول گیا کہ میں کرنا کیا چاہتا تھا۔ آپ کے اندر بھی ایک انسان ہے، اس کو ری ڈسکور کریں۔ آج نہیں تو کل آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اس کو ری ڈسکور کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے اور آپ کیا بن گئے۔ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن کہیں آپ کے اندر کوئی ایک اور انسان ہے جس کی خواہشات ہیں، جس کی ڈریمز تھیں، آبجیکٹیوز تھے،
اور زندگی کی باغ دوڑ میں وہ سب آبجیکٹیوز کہیں گم ہو گئے. اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں, خوشی کو تلاش کریں. پیسے ہونا, جائیدادیں بنانا ٹھیک ہے, دیر از نو ہارم ان دیٹ, منی از ویری امپورٹنٹ ان لائف, لیکن انسان کی حقیقی خوشی جو اندر کی ہے نا, انسان کی ویل بینگ جو ہے, اس کا تعلق آپ کے ویل آف ہونے سے نہیں ہے. شاید آپ ماؤنٹینئر بننا چاہتے تھے لیکن آپ انڈسٹریلسٹ بن گئے. انڈسٹری تو آپ کی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو اندر کی خوشی تھی وہ تو آپ کو ماؤنٹینئر بننے میں تھی, وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو آپ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے, اور جو زندگی میں نہیں کیا اور کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر لیں. کہ مرتے وقت ڈیتھ بیڈ پہ, یا جب صحت آپ کا ساتھ نہیں دے گی, تو اس وقت آپ یہ یاد نہیں کریں گے کہ میں نے کیا نہیں کی, کیا اچیو کیا. مرتے وقت یا آخری ٹائم پہ اپنے ٹوائی لائٹ کے اوپر, اپنے کلائمیکس کے اوپر آپ یہ یاد کریں گے کہ کیا میں کرنا چاہتا تھا, میرے بس میں بھی تھا لیکن میں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کاش کہ میں کر لیتا. اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں. دنیا چلتی رہے گی لیکن آپ نے جینا ہے, صرف وقت نہیں گزارنا. اپنی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں, خوشی ایڈ کریں. باقی سب چلتا رہے گا, کچھ نہیں رکے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. ہیو اے نائس ویکینڈ.